اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں تم کو اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں وہ قرآن میں سب کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن وہ باتیں بتائیں گے جو کہ بہت اہم ہیں، اور غیر ضروری باتیں نہیں بتائی جائیں گی۔ تو کیا اہم باتیں ہیں جی؟ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اسے زمین میں مضبوط کیا، مضبوط اقتدار دیا، اور اس کو ہر قسم کا مقصد حاصل کرنے کے اسباب مہیا کیے۔ تو اسباب و وسائل بخشے گئے، جو بھی مخصوص مقصد وہ حاصل کرنا چاہے اس کے لیے۔ یہاں پہ دو چیزوں پہ غور کیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو مضبوط اقتدار دیا زمین پہ، فی الارض۔ جو لفظ ارض ہے، یہ پہلی دفعہ قرآن میں استعمال ہوا زمین کے لیے۔ اس سے پہلے لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جو ہماری زمین ہے، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، یہ کل کائنات ہے، تقریباً سمجھیں 90% کائنات یہی ہے۔ اس کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں، پاتال میں جہنم ہے، اس کے اوپر آسمان ہے جس میں چھوٹے چھوٹے تارے لگے ہیں، جو جیسے چھوٹے چھوٹے کمکمے ہیں، ایک بڑا سا سورج ہے، ایک بڑا سا چاند ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے اوپر جنت ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ جو زمین ہے یہ کل کائنات نہیں ہے، یہ تو ارض ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا آسمان ہے۔ اس آسمان میں بہت کچھ ہے، ایک بہت بڑا سورج ہے، اس میں بڑے بڑے سیارے ہیں جنہیں کواکب کہا گیا ہے، اس میں ستارے ہیں جنہیں نجوم کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، اور وہ آسمان اس سے بھی بڑا، اور اس سے اوپر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، اور وہاں ساتویں آسمان کے اوپر جا کے جنت ہے۔ تو اور یہ بھی کہا گیا کہ جنت میں جو سب سے چھوٹی جنت ہے، جو کہ سب سے چھوٹے جنتی کو دی جائے گی، جس کے اعمال بہت کم ہوں گے، وہ اس دنیا سے، اس پوری کائنات سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ پھر دنیا کتنی رہے گی، بہت چھوٹی۔ یہ تصور صرف اور صرف قرآن نے دیا، اور یہ اتنا جامع اور مکمل تصور تھا کہ اس سے مغرب والوں نے، یورپ والوں نے پورا لفظ ارض اٹھا کے لے لیا، اور اسے کہتے ہیں ارتھ۔ تو پلانٹ ارتھ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ قرآن سے آیا، اور آج جو آپ ارتھ کا نام سنتے ہیں وہ اصل میں ارض ہی کی براہ راست انگریزی زبان میں نقل ہے۔ اور صرف یہ نہیں، بہت سی اور چیزیں بھی قرآن سے براہ راست لی گئی ہیں۔ مثلا ایک عام چیز ہے صوفہ، ہم صوفہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ہے قرآن مجید میں جنت میں بتایا گیا ہے کہ جنتی جو ہوں گے وہ جس چیز پہ بیٹھے ہوں گے اس کو مصفوفہ کہا گیا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ بھی نہیں ہے، زمین کے اوپر گدی ڈال کے بیٹھ جانا بھی نہیں ہے، زمین سے اٹھی ہوئی ہے، اور وہاں بیٹھنے والے کو ارد گرد کا سارا منظر بھی نظر آتا ہے۔ تو اسی چیز کو سوچ کے صوفہ بنایا گیا، اور لفظ صوفہ بھی مصفوفہ سے لے کے براہ راست قرآن سے لے کے استعمال کیا گیا، اور اس طرح کی کئی اور چیزیں، کئی اور لفظ، کئی اور نام ہیں جو قرآن سے لیے گئے، اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے۔ تو یہاں واپس آتے ہیں ذوالقرنین کی طرف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو ہر قسم کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی اسباب مہیا کیے۔ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بھی سمجھ سکتے ہیں، اور معجزہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اسباب اور وسائل دیے تھے کہ وہ حاصل کریں۔ اور پھر ان کو اقتدار کہاں دیا؟ زمین پر، یعنی پوری زمین پر ان کو وہ طاقت اور ان کو وہ ہمت عطا فرمائی کہ وہ زمین میں جس حصے میں بھی چاہیں چلے جائیں، اور وہاں پہ ان کا اقتدار ہوتا ہے۔ ان کا اقتدار کے اوپر کوئی قدغن نہیں تھی، کوئی اس کی حدود مقرر نہیں تھی۔ پوری زمین میں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، پوری زمین میں ان کو مکمل اقتدار دے دیا۔ اور اس میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کیا۔ اور یہ جو من کل شیء سببا ہے، اس کو مفسرین نے، اور بڑے جید مفسرین نے
بیان کیا ہے کہ یہ وہ علم اور صلاحیت ہے جس کے ذریعے ذوالقرنین جو بھی چاہتے تھے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ ابن کثیر نے بھی یہی کہا ہے، ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں، مجاہد، سعد ابن جبیر، اکرمہ، قتادہ اور الضحاک، یہ بہت بڑے بڑے مفسرین ہیں اور یہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ غیر معمولی قسم کی صلاحیت اور علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اور اگلی آیت بھی اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبَعَ سَبَبًا، پس اس نے ان غیر معمولی اسباب میں سے ایک سبب اختیار کیا۔ اب دیکھیے دو الفاظ صرف اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، فَاتَّبَعَ سَبَبًا، اور پوری آیت ان دو الفاظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کی چیز تھی جو انہوں نے استعمال کی، کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو ایک آیت میں سمو دیا اور دو الفاظ میں کہہ دیا کہ پھر اس نے ان میں سے ایک سبب اختیار کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بہت دور تک جا پہنچے، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، وہ سفر کرتے کرتے مغربی دنیا کی انتہا تک جا پہنچے، اور یہاں پر ان کو ایسا لگا، اس پہ غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ایسا لگا، ایسا نظر آیا جیسے سورج ایک تاریک سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ اس کے ترجمے میں یہ بھی آتا ہے کہ سیاہی مائل پانی کے اندر ان کو سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ سورج واقعی پانی میں ڈوب رہا تھا اور ختم ہو رہا تھا، جیسے کہ کچھ لوگوں نے خاص طور پہ اسلام پہ جو اعتراض کرنے معترضین ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو ایسا نظر آیا، ان کو یوں لگا کہ سمندر وہاں ڈوب رہا ہے۔ یہاں ایک چیز پہ غور کیجیے گا کہ جو لفظ ہے سمندر کے لیے وہ عام طور پہ بحر ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بہت بڑے دریا کو بھی بحر کہا جاتا ہے، بہت بڑی جھیل کو بھی اور سمندر کو بھی بحر کہا جاتا ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جس پانی کا دوسرا کنارہ نظر نہ آئے وہ بحر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ استعمال کیا عین، اور عین کا مطلب ہے بے تحاشا پانی، بہت زیادہ پانی، لیکن اس کے دوسرے کنارے پہ پھر زمین ہوتی ہے اور وہ کنارہ نظر بھی آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جو لوگوں کا خیال تھا اور جو اس زمانے کے سائنسدان تھے اور اس زمانے کے علماء تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ مغرب میں چلتے جائیں تو دنیا ختم ہو جاتی ہے، زمین ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد لامتناہی سمندر ہے، لامتناہی پانی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم جتنا بھی مغرب میں چلے جاؤ تمہیں وہاں پہ عین نہیں ملے گا، تمہیں بہت زیادہ پانی ملے گا جس کے اگلے کنارے پہ پھر زمین نظر آئے گی، اس سے آگے جاؤ گے پھر پانی ملے گا، پھر زمین نظر آئے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا گول ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی دنیا گول ہے یہ کیسے پتہ چلا؟ تو جو علماء ہیں مفسرین ہیں اسی آیت سے انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا، اور اگر آپ امام رازی اور ابن کثیر کی تفسیر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اس میں خاص طور پہ کہ یہاں پر ذوالقرنین کو سمندر کے اندر، پانی کے اندر سورج ڈوبتا ہوا اس لیے نظر آیا ہے کہ یہ نظر کا دھوکہ تھا، اور امام رازی کہتے ہیں کہ نظر کے دھوکے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے۔ یہ امام رازی فرما رہے ہیں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے، اس لیے آپ جب بھی سمندر کے کنارے پہ سورج کو ڈوبتا دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ اگر آپ آگے جائیں گے تو پھر آپ کو زمین نظر آئے گی، اس سے آگے جائیں گے پھر پانی نظر آئے گا، پھر زمین نظر آئے گی۔ اور امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، ابو علی الجبئی جو ایک بہت مشہور معتزلی عالم دین تھے اور جو 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 916 عیسوی میں، کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ چونکہ دنیا گول ہے اس لیے یہ نظر کا دھوکہ ہے، اور قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے کہ سورج بظاہر جو نظر آتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو علماء دین آج سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں اور 1200-1300 سال پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس سائنس اور دین دونوں کا علم تھا، اور آج کے ہمارے زمانے میں
یا تو لوگوں کے پاس دین کا علم ہے یا سائنس کا علم ہے، اور دونوں ملتے نہیں۔ اور مفسرین جو 1000 سال پہلے ہیں ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں تو انتہائی سائنسی تفسیر ہے دنیا کے گول ہونے کے بعد۔ اور جدید دور کے مفسرین کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے یورپی قوم والے اور اسلام پہ اعتراض کرنے والے معترضین جو ہیں وہ ایک دم سے چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ بات تو بالکل سائنس کے برخلاف ہے۔ اور پھر جب آپ پرانی تفسیریں اٹھا کے لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں، سائنسی حقیقت کے بہت قریب ہے۔ تو مجھے تھوڑی سی تحقیق کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ پرانے وقتوں میں جو مسلمان تھے وہ جب علم دیا کرتے تھے بچوں کو تو اس میں سائنس اور دین دونوں کو ملا کے دیا جاتا تھا۔ مثلا جابر بن حیان بہت مشہور سائنسدان ہیں، انہوں نے کیمیائی اصول وضع کیے، انہوں نے شورے کا تیزاب بنایا، انہوں نے خاص طور پہ یہ بات کا تعین کیا کہ شیشہ جو ہے وہ کسی بھی کیمیائی جز کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کرتا۔ تو اگر آپ لوہے کے پیالے میں کوئی 2 کیمیکل ملائیں، کیمیا کو ملائیں، تو وہ لوہا اس کے ساتھ ریئیکٹ کر جائے گا، تو آپ کا ریئیکشن جو ہوگا کیمیکلز کا وہ خالص نہیں رہے گا۔ تو آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہو اس کے اندر خالص پن نہیں رہتا اگر آپ لوہے میں، تانبے میں کسی چیز میں بنائیں، لیکن شیشے میں بنائے تو شیشہ ریئیکٹ نہیں کرتا، تو آپ نے جو 2 کیمیکل ڈالیں وہی 2 ملیں گے، انہی کا خالص حاصل بنے گا۔ تو یہ سب چیزیں انہوں نے طے کی، ان کو جدید کیمیا کا بانی کہتے ہیں۔ لیکن جابر بن حیان نے دین پہ بڑا کام کیا، تفسیر لکھی، اور چونکہ ان کا سائنسی کام زیادہ تھا تو لوگ ان کو سائنسدان سمجھتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے دینی عالم بھی تھے۔ انہی کے ساتھ امام ابو حنیفہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ کو ہم بہت بڑے دینی عالم سمجھتے ہیں، وہ یقیناً ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ ایک بہت بڑے کیمیا بھی تھے، ایک بہت بڑے سائنسدان بھی تھے، ایک بہت بڑے طبیب بھی تھے۔ اور دونوں کے استاد محترم جو تھے وہ امام جعفر صادق تھے۔ امام جعفر صادق کو بھی آج ہم کہتے ہیں وہ امام تھے اور دین کے بارے میں بڑا علم تھا، لیکن وہ کیمیا کی سائنس، طب کی سائنس اور ریاضی، ان تینوں میں مکمل عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے پڑھائیں یہ چیزیں، جابر بن حیان کو بھی پڑھائیں، امام ابو حنیفہ کو بھی پڑھائیں۔ تو آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دونوں چیزوں کو الگ کر دیا ہے، اسی وجہ سے ہم نہ 3 کے ہیں نہ 13 کے، نہ ہم دین میں عبور حاصل کر سکے نہ ہم سائنس میں عبور حاصل کر سکے، کیونکہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہیں، ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کے اندر آپ کو جگہ جگہ سائنسی باتیں، آپ کو سائنسی حقیقتیں نظر آ رہی ہیں، دنیا کی کائنات کی حقیقتیں بتائی جا رہی ہیں، اسی لیے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے بھی آپ کو لامحدود قسم کی تعلیم چاہیے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں آیت کی طرف، تو وہاں پر جہاں پہ ان کو سورج گہرے تاریک پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آیا، وہاں ان کو ایک قوم ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ذوالقرنین، میں تمہیں یہ قدرت دیتا ہوں کہ تو ان کو چاہے تو تکلیف پہنچائے اور چاہے تو ان کے ساتھ نیکی والا رویہ اختیار کر لے۔ تو یہ جو قوم وہاں انہیں ملی، یہ کچھ اچھے لوگ نہیں تھے، یہ سرکش و باغی لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو مکمل اختیار دے دیا کہ آپ جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کر لیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو پھر غور کیجیے گا کہ تقدیر کے معاملے جو ہیں وہ ایک ہی رستے کے معاملے نہیں ہیں، تقدیر کئی قسم کی، اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے ایک دفعہ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس نے 2 تقدیریں بنا دی اس قوم کی، اور حضرت ذوالقرنین کو کہا کہ تم چاہو تو ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو، چاہو تو ان کو اذیت دو، تکلیف دو، سزا دو، چاہو تو انہیں معاف کر دو۔ تو یہ 2 تقدیریں بنا کے پیش کر دیں حضرت ذوالقرنین کے ہاتھ میں کہ تم جو چاہیں ان میں سے لے لو، اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 تقدیریں پیش کی۔ حضرت جبرائیل آئے ان کے پاس اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چاہو تو تمہیں میں علم دے دوں، تم چاہو تو تمہیں میں اقتدار دے دوں، اور تم چاہو تو تمہیں میں بے تحاشا پیسہ دے دوں۔ تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ میں علم لینا چاہوں گا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اقتدار اور پیسہ بھی ساتھ دے دیا۔ تو کہنے لگے کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تو علم کے پیچھے پیچھے آتی ہیں، جہاں علم ہو وہاں یہ آ جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اور ان کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا
تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، فرشتوں کو بھیجا کہ آپ چاہیں تو دونوں پہاڑ جو طائف کے گرد ہیں ان سے ان لوگوں کو کچل دیا جائے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم ہر موقع پہ ایک سے زیادہ تقدیریں بنائی، کبھی 2، کبھی 3، کبھی اس سے بھی زیادہ، اور یہ بھی آگے ہم چل کے دیکھیں گے۔ اور انسان کو اختیار دے دیتا ہے اللہ کہ ان تقدیروں میں سے کوئی بھی ایک تقدیر تم چن لو۔ لیکن یہ بھی حضرت ذوالقرنین کا امتحان ہے۔ جس طرح امتحان کے اندر ایک سوال ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 جواب دیے ہوتے ہیں، کہا ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک جواب آپ منتخب کر لیں جو آپ کی نظر میں بہترین جواب ہے۔ تو اسی طرح حضرت ذوالقرنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور انہیں ایک طرح سے آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گے اس موقع پہ۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ حضرت ذوالقرنین کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہاں ایک چیز میں بتانی بھول گیا جو کہ انگریزی والے درس میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ واپس اگر ہم چلیں اسباب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ غیر معمولی اسباب میں نے حضرت ذوالقرنین کو دیے، انہوں نے غیر معمولی اسباب کو استعمال کر کے وہ جو بھی چیز چاہتے تھے، غیر معمولی مقاصد، مخصوص مقاصد، مشکل مقاصد، وہ سب حاصل کر سکتے تھے۔ تو اس کی ایک مثال قرآن میں ایک اور جگہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ایک وزیر ہیں، اور سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ ملکہ بلقیس جو سبا کی ملکہ ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یروشلم میں لے آئیں۔ اب کہاں یمن، کہاں سبا کی حکومت اور کہاں یروشلم، بہت دور کا علاقہ ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں پلک کے جھپکنے میں اس چیز کو لے آؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو علم دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ سبب دیا اور علم دیا جس کے ذریعے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ تو کئی 100 سال تک اس چیز کی مسلمانوں نے نہ تو جان بوجھ کی، نہ سمجھ کی، نہ غور و خوض کیا۔ آخر کار پچھلے 100 سال میں اہل مغرب نے اس پہ تحقیق شروع کی، اور انہوں نے ایک نام دیا اس کو جو ہے ٹیلی پورٹیشن۔ اور ٹیلی پورٹیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، میٹر ہو یا انرجی ہو، اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل کرنا یکدم سے، آنکھ جھپکنے میں، ایک لمحے میں، اور درمیان میں سفر کر کے وہ نہ جائے۔ تو آج ایک جگہ ہے، وہاں سے یوں غائب ہوئی اور دوسری جگہ پہ نمودار ہو گئی۔ اور بھی سائنس فکشن میں اور کہانیوں میں اس کا بڑا استعمال کیا مغرب والوں نے۔ اور اگر کچھ لوگوں نے ایک پروگرام دیکھا ہو اسٹار ٹریک، جو 80 کی دہائی میں بڑا مقبول تھا بچوں میں، اس کے اندر وہ ایک مشین استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اچانک لے جایا جاتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح سلمان علیہ السلام کے وزیر نے کیا تھا۔ اس میں بڑا مشہور ڈائلاگ ہوتا تھا، بیم می اسکاٹی، تو بیم کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے۔ اس پہ تحقیقات آگے چل رہی ہیں، اور وہ علم جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ اب اہل مغرب اس کی جستجو میں جا رہے ہیں، اور کسی دن شاید اس کو حاصل بھی کر لیں اگر اللہ کی رضا ہوئی۔ تو ابھی تو وہ ایٹمی لیول پہ اس کو کوانٹم ٹیلی پورٹیشن کرتے ہیں، وہاں تک تو وہ پہنچ گئے۔ اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے کچھ سال پہلے، میرے خیال میں 10 سے زیادہ سال ہو گئے، میں نے کہیں پڑھا تھا، اور بعد میں اس کو میں فالو بھی کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ کہاں تک ان کا کام پہنچا۔ انہوں نے تو کافی حد تک اس پہ ایٹامک لیول پہ عبور حاصل کر لیا ہے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایٹامک لیزر بیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈس اپیئر کر کے ری اپیئر کراتے ہیں، ایک جگہ سے غائب کرتے ہیں، دوسری جگہ وہ نمودار ہو جاتی ہے۔ تو نچلی سطح پہ، ایٹامک لیول پہ، وہ چیز جس کو قرآن نے ذکر کیا، وہ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ ہوتا ہے، ٹیلی پورٹیشن ہو سکتی ہے۔ اب آگے چل کے دیکھیے کیا انسان اس علم کو پہنچ سکے گا جو ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دے دیا تھا۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ میرے اللہ کے کلام اور اس کی حقیقت کو غیر مسلم جو اس پہ یقین بھی نہیں کرتے، وہ ثابت کیے جا رہے ہیں، اور تھوڑا سا افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ اس سے محروم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید بات کریں گے حضرت ذوالقرنین کے واقعے کی اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔